بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر ٹاپ ملٹری کمانڈ جو بیٹھی، اس کے اندر جو سب سے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے، یہ آپ سمجھیں کہ پاکستان کے ٹاپ کے 25 جرنیل اس کور کمانڈرز کا حصہ ہوتے ہیں، اس کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ ان کی جانب سے جو موجودہ گورنمنٹ کو پیغام دیا گیا ہے، اس نے گورنمنٹ کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور یہ پیغام کسی زلزلے سے کم نہیں ہے۔ اس نے ایک بھونچال برپا کر دیا ہے۔ پیغام کیا دیا گیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے موجودہ سیناریو کو سامنے رکھتے ہوئے اس پیغام کو سمجھنا۔ یہ جو پیغام دیا گیا ہے، یہ باقاعدہ کانٹیکسٹ کے اندر دیا گیا ہے، اور ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، سینکڑوں بار یہ پیغام دیا گیا خفیہ طور پر۔ پہلے ان کو خفیہ طور پر پیغام دیا گیا، ان کو ملاقاتوں کے اندر، بند دروازوں کے اندر یہ بات بتائی گئی، ان کو سمجھایا گیا، ان کے نالج میں لایا گیا، لیکن آج تک، کیونکہ یہ انسان کے پتر ہی نہیں، یہ انہوں نے کبھی بھی انسان کے بچے بن کے کام ہی نہیں کیا۔ اور سب سے بڑی وجہ، کیونکہ نہ ان کے پاس عوامی سپورٹ ہے، نہ ان کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے۔ فارم 47 کے اوپر آئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے ساتھ۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیونکہ ان کو لے کر آئی ہے، اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حملہ آور ہیں، تو جس نے احسان کیا اس کے اوپر ہی حملہ کر دو۔ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نیچر میں شامل ہے، یہ ہمیشہ ہوتا آیا۔ آپ پورا 90s کا دور اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے بعد 2007-8 کے اندر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو دیکھ لیں، 13 کے اندر نون لیگ کی گورنمنٹ کو دیکھ لیں۔ جب بھی ان کی گورنمنٹ کو، ایک تو آتے یہ اسٹیبلشمنٹ کے مرہون منت ہے، اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چڑھ کر، اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر، یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر اقتدار میں آتے ہیں، اور جیسے ہی آتے ہیں تو سب سے پہلے باقی اداروں کو کنٹرول کرنا، باقی اداروں کو مینج کرنا، وہاں پر اپنے بندے پلانٹ کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو کنٹرول کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہمیشہ ان کی جانب سے کوشش کی جاتی رہی، لیکن اسٹیبلشمنٹ ان کے قابو میں نہیں آتی۔ تو ان کو ایک بار نہیں، کئی بار پیغام دیا گیا، انہوں نے سنا ہی نہیں، انہوں نے سنی انسنی کر دی، ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہی نہیں لگتا، احساس ہی نہیں ہوتا، ریئلائز ہی نہیں ہوتا کہ صورتحال کتنی بگڑ چکی ہے، کیونکہ ان کا مفاد، ان کا انٹرسٹ اس میں ہوتا ہے کہ ہم نے کیا حاصل کیا ہے، ہم نے کتنی لوٹ مار کی ہے، ہم نے کتنی جائیدادیں بنائی ہیں، ہم نے کتنی پراپرٹیز بنائی ہے۔ ان کا انٹرسٹ صرف اسی چیز میں ہوتا ہے، اس لیے ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ پبلک کا، لوگوں کا، عوام کا رونا دھونا، ملک کی صورتحال کا بیڑا غرق ہونا، یہ اس جانب توجہ نہیں دیتے۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ نے کھل کھلا کے آفیشلی، سرکاری طور پر پہلی مرتبہ ان کو پیغام دیا، اور اعلامیہ کے اندر کہا گیا، یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا، یہ پہلی بار ہوا۔ دیکھیں، یہ تو کبھی عمران خان کے دور میں نہیں ہوا، اس سے پہلے کسی دور میں نہیں ہوا۔ شہباز شریف نے عمران خان کے دور میں بطور اپوزیشن کیا بات کی؟ یہ شہباز شریف کیا بات کرتا تھا؟ شہباز شریف کی جانب سے ہمیشہ یہ بات کی جاتی تھی کہ اگر مجھے یا ہماری پارٹی کو عمران خان کی نسبت 10%، 10% بھی اگر سپورٹ مل جاتی ہے تو ہم تو پاکستان کا نقشہ بدل دیں گے، پاکستان کے اندر انقلاب برپا کر دیں گے، پاکستان کے اندر ہم دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے۔ اس طرح کی ان کی جانب سے باتیں کی جاتی تھیں، اور آج عمران خان کے مقابلے میں 2 ہاتھ آگے بڑھ کر اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے، اور کارکردگی 0/0۔ تمام کے تمام سیکٹرز میں، تمام کے تمام ڈپارٹمنٹس میں، وہ چاہے انٹرنل ہو، ایکسٹرنل ہو، سیکیورٹی ہو، اکنامک پولیٹیکل سچویشن ہو، ڈپلومیٹک فرنٹ ہو، تمام کے تمام جگہوں پر ان کی جو کارکردگی 0/0 ہے۔ اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان کو ایک بار نہیں، کئی بار پیغام دیا گیا، ان کو میسج دیا گیا کہ آپ اپنی کارکردگی کو بہتر کریں۔ اب سرکاری طور پر آفیشلی ان کو پیغام دیا گیا کہ آپ اپنا بندوبست کریں، اور گورننس کے ماڈل کے اوپر، گورننس کے سٹرکچر کے اوپر
جو کہ عوام کو ڈلیور نہیں کر پا رہا، اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے شدید ترین تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اصل میں یہ عدم اعتماد کیا گیا ہے شہباز شریف کے اوپر، موجودہ سیٹ اپ کے اوپر، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اوپر، شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے اوپر، اور ان کی جو دونوں گورنمنٹ سندھ اور پنجاب کے اندر موجود ہیں ان کے اوپر عدم اعتماد کیا گیا ہے۔ اور اس عدم اعتماد کی وجہ سے اب ان کا زیادہ دیر رہنا پاسبل نہیں ہے۔ یہ بالکل واضح ہو گیا، یہ جو پیغام دیا گیا ہے اس سے بالکل واضح ہو گیا، اس سے بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ اب ان کا رہنا ممکن نہیں لگتا زیادہ دیر۔ 2.5 سال آلریڈی اس سیٹ اپ کو مل چکے ہیں 2024 کے انتخابات کے بعد، اور اس سے پہلے تقریباً کوئی 2.25 سال، تو ٹوٹل ملا لیں آپ یہ 4 ساڑھے 4 سال کی گورنمنٹ بنتی ہے، اقتدار بنتا ہے، اور اس دوران انہوں نے 5 بجٹ پیش کر دیے ہیں۔ 5 بجٹ پیش کرنے کے باوجود عوام کی حالت، ملک کی حالت، پاکستان کی حالت، اکانومی کی حالت وہ صحیح ہونے کے بجائے الٹا گیئر لگ گیا، اور یہ آج پاکستان کو قرضوں کے نیچے دبا دیا گیا ہے اور پاکستان کا مکمل بیڑا کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں سے جو عدم اعتماد ظاہر کیا گیا ہے شہباز شریف کے اوپر، اس میں سے آپشن یہ نکالی گئی ہے کہ متبادل کے طور پر، ریپلیسمنٹ کے طور پر تھرڈ فورس کو سامنے لایا جائے، تھرڈ فورس کو میدان میں اتارا جائے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پہلی جو ٹریلر، اس کی پہلی جو ایپیسوڈ، اس کا جو پہلا سٹیپ لیا گیا ہے تھرڈ فورس کے لیے وہ یہ کہ گلگت کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر IPP عبدالعلیم خان کی پارٹی کو لانچ کیا گیا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ہاتھ سے بنائی۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کی ٹیسٹ ٹیوب بیبی پارٹی ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے بنا کے اس کو پروان چڑھایا ہے۔ لیکن اگر ملکی لیول کی بات کی جائے، دیکھیں گلگت کے اندر تو چلیں مینج کی جا سکتی ہے IPP پارٹی کو، آزاد کشمیر کے اندر، لیکن اگر پاکستان کے اندر ملکی لیول کے اوپر، نیشنل لیول کے اوپر آپ نے گورنمنٹ بنانی ہے، نیشنل لیول کے اوپر آپ نے سیٹ اپ قائم کرنا ہے، تو اس کے لیے IPP یا اس طرح کی کوئی اور جماعت کارگر ثابت نہیں ہو سکتی، یہ ان کو پتہ ہے اس بات کا۔ اسی وجہ سے یہاں پر ریپلیسمنٹ کے لیے عمران خان کی آپشن کے اوپر تمام کے تمام جرنیلوں نے متفقہ طور پر سپورٹ کیا کہ عمران خان واحد اس وقت ریپلیسمنٹ ہے، عمران خان واحد آپشن ہے۔ اور اسی معاملے کے اوپر فیلڈ مارشل کو، جنرل عاصم کو، اور وہ لوگ جو کہ ابھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر، ٹاپ ملٹری کمانڈ کے اندر اتنے کنونس نہیں ہیں، ان کو کنونس کیا گیا ہے، اور کنونس کرنے کے بعد یہ پہلا پیغام اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دیا گیا ہے، جیسے بالکل واضح ہو گیا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ موجودہ حکومت کا ٹائم پورا ہونے والا ہے۔